طرف دیکھیں آپ اس وقت آئے یا آپ نے اپنی غیرحاضری کی، لیکن یہ ضابطے کے طور پر کوئی تنخواہ وغیرہ نہ کاٹتے ہیں اور نہ کاٹنا ہمیں پسند ہے، لیکن اللہ کی تو آپ کی تنخواہ کٹے گی، اللہ کی تو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے 1 گھنٹے کا سبق اپنے ذمہ لیا تھا، یا تو آپ نہ لیں، یا آپ نے اگر 1 گھنٹے کا سبق اپنے ذمہ لیا ہے تو آپ نے 55 منٹ کیوں پڑھائے، 5 منٹ کیوں ضائع کیے، 10 منٹ کیوں ضائع کیے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ روز کا یہ معمول ہو کہ 15 منٹ دیر سے آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے دیر سے آ رہے ہیں، 45 منٹ دیر سے آ رہے ہیں، 40 منٹ دیر سے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ بچائے آپ کو سوچ لیجیے آپ اس کا انجام کیا ہو۔ قوم کی امانت جو نونہالوں کی شکل میں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے آپ کے سپرد کی جاتی ہے، اس میں آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ سارے کاموں کو پسے پھٹ کریں۔ آپ جس ادارے میں ہیں، جس ادارے کی آبیانی کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، آپ کے نزدیک وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ سارے کام مؤخر ہو سکتے ہیں لیکن سبق آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، سارے کاموں کی غیرحاضری ہو سکتی ہے لیکن سبق کی غیرحاضری نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ احساس ہم میں پیدا ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا سارا کام، سارا مدار، سب کچھ جامعہ ہے، مدرسہ ہے، اس میں ہمارے ذمہ جو بھی ذمہ داری ہے، خواہ تدریس کی ہو، تصنیف کی ہو یا دوسرے کام ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم پہلے پورا کریں گے، اس کے بعد اپنے گھر کا کام کریں گے، دوسروں کا کام کریں گے، جو بھی ہوں گے کرتے رہیں گے۔ تو پھر آپ جب دوسروں کا کام کریں گے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہ بھلائی کریں گے، اس پر اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے جامعہ کے اوقات کے حساب میں دوسروں کا کام کیا تو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فتویٰ پوچھ لیے مفتی صاحبان سے، بتا دیں کیوں مفتی صاحب کو اجر ملے گا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکی برباد گناہ گار۔ ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جس کا کام کریں گے وقتی طور پر آپ کی تعریف کر دے گا، ایک آٹھ نمبر پولیس کا سبب ہو، کسی کا بھی سبب ہو، اور طالب وہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ یہ طالب علم جو آپ کے سبب سے اٹھا ہے یا آپ کے سبب میں ابھی تک نہیں آیا اور آپ نے سبب شروع کر دیا، کیا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں؟ کیا آپ اس طالب علم کے مسئول نہیں؟ ایک طالب علم آپ کے سبق سے حاضری لگوا کر نکلتا کیسے؟ اس کو کیسے ضرورت ہوتی ہے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے اور وہ حاضری لگوا کر چائے پینے نکلتا، پانی پینے کے لیے چلا جائے، پیشاب کرنے کے لیے چلا جائے؟ یا استاد پڑھا رہا ہے، وہ طالب ٹانگیں پھیلا کر بڑے آرام سے ٹیک لگایا وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں استاد بیٹھے ہیں، معلوم ہوتا ہے شکل عزیز صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اور یہ طالب بیٹھا ہوا ہے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ استاد کی 2 کے بجائے 4 آنکھیں، آگے سے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے، بائیں بھی دیکھے، پیچھے بھی دیکھے، اور ظاہر ہے انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن اتنے حاضر حواس ہوں، آپ اتنے حاضر حواس ہوں کہ پیچھے بیٹھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ میں نے ذرا چوک کی تو فوراً گرفت ہوگی، پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی احساس ہو کہ میں اگر ٹیک لگائی تو فوراً استاد مجھے اتر، اور یہ جب ہوگا جب کہ ہم خود اس کا احساس کریں، جب ہم خود اپنے منصب کو سمجھیں کہ اس منصب پر ہم جو بیٹھے ہیں یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ دکان جدی نہیں ہے کہ دکان پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے مینیجر، جس نے جو چیز خریدی اس کو پیسے اس سے لے لیے اور مال اس کو دے دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی جانشینی ہے، یہ علم کا منصب ہے، جس منصب پر بیٹھ کر آپ کو یہاں آنے والوں کی آبیاری کرنا۔ اگر اس منصب پر بیٹھ کر بھی ہم اپنے مقام کو نہ سمجھیں اور اس مقام کے جو ذمہ داریاں ہیں اس مقام کی ان کو ادا نہ کریں تو بتائیے ہم سے بڑھ کر کوئی کیا کہوں خوش نصیب ہوگا یا کیا کہوں؟ آپ حضرات علماء کرام ہیں، آپ حضرات قوم کے مربی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے مسند علم کے وارث ہیں۔ خدا را اپنے مسند کو صحیح طرح سے استعمال کیجیے، اپنے منصب کو پہچانیے اور دنیاوی اعتبار سے چاہے ہم پر کتنی ذمہ داریاں آ جائیں لیکن خدا کے لیے کم از کم آخرت کی مسئولیت سے تو بچیے۔ دنیا کی ذمہ داریاں یا دنیا میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن آخرت کے امور میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کی تلافی کبھی ہو سکتی۔ ہم نے اگر پچھلے سال کوتاہیاں کی ہیں، طلباء کے حق کو ادا نہیں کیا، چاہے وہ گھنٹہ بھر حاضری کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ بے مطالعہ سبق پڑھانے کے لحاظ سے ہو،
اس لیے کہ تعلیم تو بیچارے آج کل کے طالب ویسے بھی، اور طلبہ کو ڈر ہوتا ہے کہ استاد سے کچھ کہیں گے تو شکایت ہو جائے گی، نکال دیا جائے گا، تو منہ سے کچھ بولتے نہیں، اور پھر طلبہ بھی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ استاد جلدی سے آئے، الٹا سیدھا جو پڑھانا ہے پڑھائے، نکل جائے، ہم گھومیں گے پھر۔ اگر ہم نے کتاب کا صحیح مطالعہ نہیں کیا اور طلبہ کو اس کتاب سے ہم نے صحیح روشناس نہیں کرایا، جو کتاب پڑھا رہے ہیں اس کو کس طرح طلبہ کے سینے میں اتارنا چاہیے، وہ اسباب اور وسائل اختیار نہیں کیے، تو ہم نے اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا۔ جیسے کہ ابھی آپ حضرات نے سنا ہے علماء کرام سے، یعنی تعجب ہوتا ہے، یہ کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں، ابھی پچھلے دور کی بات ہے جب ہم طالب علم تھے۔ ہمارے زمانے میں یہ عیب تھا کہ کسی طالب علم کے ہاتھ میں کوئی اردو کا ترجمہ یا اردو کی شرح ہو۔ طالب علم کے لیے یہ عیب کی بات تھی کہ عربی درجات کا طالب علم ہو، کتابیں پڑھنے والا عربی شرح کے بجائے اردو دیکھے۔ جو بات طالب علم کے لیے عیب تھی، آج وہ بات اساتذہ کے لیے بھی عیب نہیں رہی۔ اساتذہ کرام بھی اردو کی شرح دیکھ کر، اردو کا حاشیہ دیکھ کر آ جاتے ہیں اور پڑھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے مطالعہ، ان کے مشاغل اتنے ہیں، باہر کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ سبق پڑھانے کے لیے وقت نہیں۔ تو اگر واقعتاً آپ اتنے مشغول ہیں اور آپ کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو آخرت میں ان اللہ مجید کیوں بناتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پڑھایا جائے۔ دین اگر مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا اگر مقصد ہے، تو آپ دفتر میں بیٹھ کر بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، دکان میں بیٹھ کر بھی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور اگر دین مقصد نہیں ہے تو آپ مدرسے میں بیٹھ کر مقیم بن کر بخاری پڑھا کر حدیث اور فقہ پڑھا کر بھی آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے اور پھر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں، اردو کی کتاب دیکھ کر آ جائیں، یہ ہے کہ چلو 2-3 مرتبہ پڑھائیے، مطالعے کی کیا ضرورت ہے، وہیں بیٹھ کر پڑھا دیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 12 لوگ کو حافظ تو رہ نہیں کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، تو 40 سال کے بعد بھی یاد ہو کہ فلاں شرح میں نے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی، اور فلاں نقطہ اس کے صفحے کے نچلے حصے کی آخری سطر میں لکھا ہوا۔ اب تو یہ یاد نہیں رہتا کون سی کتاب کس فن میں۔ اب اگر کوئی طالب سوال کرتا ہے استاد صاحب سے، تو استاد صاحب حاشیہ تلاش کرتے ہیں کہ حاشیے میں کیا لکھا، پڑھا رہے ہیں اور حاشیے پر نظر ہے۔ اب آپ جب حاشیے کو دیکھیں گے تو پھر آپ طلبہ کو کیا مطالعہ کریں گے؟ پڑھانا تو اسے کہتے ہیں، کتاب آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ طلبہ کو پڑھ رہے ہیں۔ استادی اس کا نام ہے کہ آپ جو پڑھانا چاہتے ہیں اس کو اپنے سینے میں گھول کر لائیں، سینے میں محفوظ کر کے لائیں، اور پھر اپنی زبان کے ذریعے طلبہ کے چہروں کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے دلوں میں انڈیلیں، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہاں کس کے دل میں کتنا انڈ رہا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ طالب اگرچہ آپ کو 2 آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، لیکن اس کی دل کی آنکھیں کہاں ہیں، یہ سب کہاں موجود ہے، سبق میں ہے، سبق میں موجود ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ تیاری کر کے آئیں گے، مطالعہ کر کے آئیں گے۔ اور اگر آپ کو مطالعے کا وقت نہیں، تیاری کا وقت نہیں، وہاں استاد طالب علم عبارت پڑھے گا، یہاں آپ حاشیہ اشارہ دیکھیں گے جو کتابوں میں تقریباً عام طور سے موجود ہی ہوتی ہے۔ آپ گھنٹہ تو پاس کر لیں گے، لیکن اپنے فریضے سے آپ عہدہ برا نہیں ہوئے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے، طالب علم زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ کہ آپ ظاہری طور پر اپنا گھنٹہ پورا کر کے آ گئے، لیکن صرف گھنٹہ پورا کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ گھنٹہ پورا کرنا بھی مطلوب ہے، وہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اہم فریضہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے مطالعہ کر کے آئیں، یہ سوچ کر آئیں کہ اس وقت مجھے طلبہ کو پڑھانا ہے، اس کے پڑھانے کے لیے، اس کو ان کے سینے میں اتارنے کے لیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نے کئی ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے جو تیاری کرتے تھے تو اس کو اپنے پاس مختصر نچوڑ کی شکل میں نکال لیا تھا، اور پھر یہ نہیں کہ وہاں لا کر اس سے پڑھے نہیں، بس وہ یاد کر کے آگے اور بیان کرنا شروع کریں۔ تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ آپ نے نچوڑ نکالا ہوگا، آپ نے سامنے رکھ لیا، آپ نے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ کو 10 سال بھی آپ پڑھانا۔ جب میرے پاس مشکات آئی تو میں نے اس کے رجال پر تھوڑا سا تعارف بھی شروع کر دیا۔ اب یہ
اسماء رجال جو ہے بڑا مشکل فن ہے، خشک ترین فن ہے. باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کتنی احادیث سے مروی ہیں، صحیح ستہ میں سے کن کن کے وہ راوی ہیں. اب اس کا بہرحال یاد کرنا تو مشکل ہوتا ہے، تو میں نے حاشیے پہ اس کو لکھ لیا کہ اگر کوئی چیز بھول جائے گی تو وہاں حاشیہ کتاب تو سامنے ہوتی ہے، حاشیہ دیکھ لوں. 1 سال پڑھا دیا، لیکن دل میں سینے میں کوئی بات اترتی ہوئی مجھے محسوس نہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو بیکار بات. دوسرے سال سے میں نے کتاب لے جانا ہی چھوڑ دی کہ میں کتاب اپنی کبھی نہیں لیتا. بھائی محنت کرو، اپنے دماغ میں بیٹھاؤ، اگر تمہیں بتانا ہے تو مت بتاؤ. اگر تم اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے تو مت بیان کرو طلبا کے سامنے. کتاب لے جانا چھوڑ دی، الحمدللہ پھر مجھے باتیں یاد ہونے لگی. نام بھی یاد ہو گئے، سن وفات بھی یاد ہو گیا، کنہ بھی یاد ہو گئے، احادیث کی تعداد بھی یاد ہو گئی، سب. ہاں مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، تھوڑا سا وقت لگانا پڑا. اس لیے جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے اور خود تیاری نہیں کریں گے، طلبا میں آپ اس چیز کو اتار نہیں سکتے. جیسے آپ ایک آنکھ سے دیکھ کر ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ویسے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے جا رہے ہیں. تو اس لیے بنیادی بات مدرسے کے کام کو سب سے بڑی اپنی ذمہ داری سمجھیے. تمام کاموں سے مقدم اسباب یا جو بھی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے. باقی سارے کام کا سیپریٹ کر لیں. ان کے لیے 24 گھنٹے میں سے آپ کے پاس 20 گھنٹے موجود ہیں. ادارے میں تو آپ مشکل سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے پاس سارے کاموں کے لیے موجود ہیں. اس لیے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم تنخواہ بولیں. اگرچہ ہمارے یہاں تنخواہ بڑی معمولی سی ہوتی ہے، لیکن چاہے 10 روپے بھی آپ کی تنخواہ ہے، تنخواہ تو ہے نا، ہو اس کا حساب کتاب تو اللہ کے دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. سارے کام اپنے موخر سب سے مقدم مدرسے ہیں. اور اب جو آپ مدرسے میں آگے پڑھانے کے لیے تو پھر آپ کو 1 منٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں پورے 60 منٹ کا مسئول ہوں. 1 منٹ بھی بول کر اگر ہو گیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس 1 منٹ کے بدلے جتنی بھی تنخواہ تھی وہ میرے لیے حرام ہوگی. اور پھر صرف یہ نہیں کہ پورے 60 منٹ بیٹھنا ہے، بلکہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں جو کتاب پڑھا رہا ہوں پہلے اسے خود پڑھوں، اس کا مطالعہ کروں، اس کو سمجھوں، اور پھر اس کے بعد طلبا کو سمجھوں. اگر کوئی طالب نہیں سمجھا تو پھر دوبارہ سمجھوں. کوئی سبق طلبا کی سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے پھر دوہراؤں، تاکہ وہ کچھ سیکھیں، تاکہ وہ واقعتاً آگے چل کر قوم کے معمار بنے. اگر ہم نے ان کو نہیں سکھایا، ان کی صحیح آبیاری نہیں کی، تو جو نقص ان میں رہ جائے گا اور اس نقص کی بنا پر آئندہ چل کر جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ بھی مجرم ہوں گے اور ان کے مربی مجرم ہوں گے. ان مربیوں نے ان کی کاٹ چھاٹ نہیں کی، ان مربیوں نے ان کو صحیح پانی نہیں دیا، ان کو جو چیزیں ضرورت ان کی ضرورت کی تھی وہ ان کو نہیں پہنچائی. اس طرح ان کو بنانے کی وجہ سے ساری عمر آپ کا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. تو اس طرح ہماری کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ بگڑ گئے تو جو خامی ان میں ہوگی، ان کے طلباء میں پیدا ہوگی، قیامت تک کے لیے وہ ساری ہمارے کھاتے میں ذرا سی ہماری غفلت کی وجہ سے، ذرا سی بے توجہی کی وجہ سے، ذرا سے عدم اہتمام کی بنا پر اتنے بڑے ہم عند اللہ قابل مواخذہ بن جائیں. میرا خیال ہے ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو اسباب کی غیر حاضری، گھنٹے پر نہ پہنچنا، مطالعہ نہ کرنا، اس سے بچنا چاہیے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ استادی یہ نہیں ہے کہ آپ طالب علم کے سامنے جا کر اپنے علم اور اپنے مقام اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کریں. استادی یہ ہے کہ جو کتاب آپ کو پڑھانے کے لیے دی گئی ہے، جتنا وہ اس کی شرح چاہتی ہے وہ آپ ان کے سامنے بیان کریں. بلغ الناس قدرہ قولی انذر الناس منازلہ. اولا کا طالب علم ہے اور اس کے سامنے اگر آپ دورے کی باتیں کریں گے تو اس کی مختلفی ہوگی. آپ صحیح بات کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں، جائز و حلال بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ ناجائز ہے، وہ اس وقت حلال نہیں ہے. نماز بڑی اچھی عبادت ہے، کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے. اثر کے بعد نفل پڑھی اور پوچھا کہ اللہ جل شانہ مجھے اس پر بھی عذاب دے گا؟ کہاں اس پر بھی اللہ تمہیں عذاب دے گا. کیوں؟ علی خلاف سنت، تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس فرمایا، اور تم فرض کے بعد نفل پڑھ رہے ہو. تو آپ کی وہ دورے کی بات یا سابعہ کی بات یا
سادسہ کی بات کتنی بھی قیمتی ہو کیوں نہ ہو، لیکن وہ اولا والے کے یا ثانیہ والے کے درجے کے مناسب نہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کریں گے، ان کی حق تلفی ہوگی یا ان کے منصب اور ان کے دل و دماغ سے بالا ہوگی، وہ ان پر بوجھ پڑے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض طلباء اس بوجھ کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اگر ہم نے کسی علم دین حاصل کرنے کے لیے آنے والے کو اس سے بھگا دیا تو اس کا معاوضہ کس سے ہوگا، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس لیے ہر درجے اور ہر کتاب کے معیار کے حساب سے تقریر اور درس ہونا چاہیے۔ جو کتاب جس درجے کی ہے، جس معیار کی ہے، اس معیار کا مطالعہ، اس معیار کی تقریر اور اس معیار کی شرح ہونا چاہیے۔ نہ یہ ہو کہ خضوری میں ہدایہ بیان ہو اور نہ یہ ہو کہ ہدایہ میں خضوری ہو۔ دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات خضوری کو ہدایہ بنا لیتے ہیں اور بعض حضرات ہدایہ میں خضوری بنا لیتے ہیں۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ خضوری اپنی جگہ متن ہے، اس متن کو طلبہ کو سمجھائیے، اور ہدایہ اپنی جگہ شرح ہے، اس کے متعلقات، اس کے ادلہ اور سارے کے ساری چیزیں اس کو سمجھائیے۔ اس لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ کے رسول جو معلم اول تھے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب بیان فرمایا، اس میں فرمایا يعلمهم الكتاب والحکمہ، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ حضرات بھی سارے کے سارے معلم، اور ہم سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، ان کے جانشین ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے اس منصب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہم کس کے جانشین ہیں، کس کے نام لیوا ہیں، اور ہماری ذمہ داری و فریضہ کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اوقات کی پابندی کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم طلبہ کو سبق میں حاضر رکھیں۔ طالب علم سبق